صرف ایک سپہ سالار کے حکم کی دیر ہے اور اس کے بعد بھارت اور بھارت کا غرور خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ تم نے پانی بند کر کے جو ہے وہ ہماری ندیاں، ہمارے دریا سکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم تمہاری سانسیں بند کر کے خون کے دریا بہا دیں گے۔ بھارتی ایئر بیس سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ 7 مئی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم فیصلے ہیں بھارت میں۔ 175 لڑاکا طیارے جو پاکستان کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ایک ذہنی مریض ہے مودی، ایسے لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ آرمی چیف کی طرف سے اشارہ آ چکا ہے، دشمن سے مقابلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جس ملک کے سپہ سالار سے ملک کے دشمن خوف زدہ ہوں اور اندر کے غدار پریشان ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ تمہارے ملک کا بہترین سپہ سالار ہے۔ اور اس وقت جنرل عاصم منیر ہمارے ملک کے وہ سپہ سالار ہے جن سے دشمن خوف زدہ بھی ہے، ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ دشمن وار کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچ بھی رہا ہے۔ نہ ہم گرے، نہ ہماری توقعات کے مینار گرے، لیکن ہم کو گرانے میں کئی لوگ بار بار گرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کے وجود کو مٹا سکے۔ یاد رکھنا، بھارت یہ جو محفوظ دھرتی ہے پاکستان، اس کے پیچھے وردی ہے۔ نکل پڑے ہیں سر پہ کفن باندھ کے، یا اللہ وطن کے بیٹوں کی تو حفاظت کرنا۔ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، اب ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان۔ ہماری محبت اور ہمارا ساتھ ہمیشہ ہماری پاک افواج کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو پاک بھارت جنگ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اور جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جس طرح سے بھارتی آبی دہشت گردی کا آغاز ہو چکا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ 2 ڈیموں کا پانی بند کر دیا ہے پاکستان کے لیے، اور جس سے دریائے چناب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ دریائے چناب میں پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب اگر صورتحال آپ کو جو ہے وہ بتاؤں تو سلال ڈیم اور بلگیہار ڈیم جو ہے اس میں پانی کا بہاؤ روک لیا ہے بھارت نے، اور باقاعدہ طور پر یک طرفہ جو بلگار ڈیم ہے اور سلال ڈیم ہے، اس میں پانی کے بہاؤ کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ دریائے چناب اس سے سوکھنے لگا ہے، اور ایک دن میں 30,000 کیوسک اس کی جو باقاعدہ طور پہ کم ہو گئی ہے رینج پانی کی جو رینج دریائے چناب میں ہے وہ ہے 5,300 کیوسک جو ہے وہ صرف رہ گئی ہے۔ ابھی جب سنڈے کو دیکھا گیا تھا تو 800 کیوسک تک تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ 5,300 کیوسک تک رہ گئی ہے۔ اب پہلے 21% پانی آلریڈی کم تھا پاکستان میں۔ ابھی اگر پاکستان کا پانی آلریڈی جو بھارت نے بند کر دیا، اب تو نیگوشیٹ کرنے کے راستے بھی تمام جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، یعنی بات چیت کے راستے بھی بند ہو چکے ہیں۔ UN کی آپ بات کر لیں تو جو پاکستانی مندوب ہیں مستقل، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعظم صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی کشیدگی نہیں چاہتا، پاکستان امن امان چاہتا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے، واضح طور پہ یہ بھی پیغام دیا، آرمی چیف کے حوالے سے بھی یہ پیغام دیا ہے صاف اور واضح کہ جو بھی جارحیت ہوگی اس کا مکمل جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، بھرپور جواب ہوگا، کیونکہ پاکستان کی خود مختاری پر اگر کوئی سوالیہ نشان اٹھایا گیا یا پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی طرف سے صاف اور واضح بیان سامنے آ گیا ہے کہ پھر ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا کوئی بھی۔ یہ جو بھارت پہ جنگی جنون جو ہے سوار ہے، اور جو ان کے اندر خانے میٹنگز اس وقت چل رہی ہیں، یہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر مجھے مولا علی کا ایک کال یاد آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے مخالف ہے اور ایک دن تمہارے حق میں ہے۔ جو دن تمہارے مخالف ہے اس دن تم نے صبر کرنا ہے، اور جو دن تمہارے حق میں ہے اس دن تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عوام پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پاک بھارت جنگ کا آغاز جو ہے وہ بھارت نے کر دیا ہے، یہ کوئی دو رائے اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری پاک افواج جو ہے وہ بارڈر پہ موجود ہیں، یہی نہیں ہے بلکہ جو باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنگی طیارے ہیں بھارت کی طرف سے وہ 175 جو ہے لڑاکا طیارے پاکستانی بارڈر پر موجود ہیں، اور بھارت اس وقت جو ہے وہ اس پر جنگی جنون سوار ہے، اور بھارت کسی قسم کے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مطلب پانی بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب خون کی نہریں جو ہے وہ بہانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب یہ اہم جو معلومات ہے، 175 لڑاکا طیارے جو پاکستان کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، یہ اتھینٹکلی جو ہمیں ذرائع کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، یہ آپ کو جو ہے بتایا ہے، اور بھارتی ایئر بیس سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ 7 مئی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم فیصلے ہیں بھارت میں، اور ایئر فورس کی جو پیٹرولنگ ہے
ہماری وہ بہت اہم ہے. پاکستان ایئر فورس نے جس طریقے سے بڑے ہی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے بھارت کو دھول چٹانے کے لیول پر, اور بھارت کو واقعی اس چیز سے بڑا خوف اور ہراس پیدا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاک فوج کے جتنے لڑاکا طیارے ہیں, جتنے ہمارے میزائل ہیں, اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھ کر ہمیں میزائل فراہم کیے ہیں اور دوسری جنگی ہتھیار جو ہے وہ فراہم کیے ہیں, یہ بڑا اہم چیز ہے. اب آرمی چیف نے اشارہ دے دیا ہے, آرمی چیف کی طرف سے اشارہ آ چکا ہے کہ دشمن سے مقابلے کا وقت آن پہنچا ہے, ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی بھارت کی طرف سے جو کشیدگی سامنے آ رہی ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک کال یاد آ رہا ہے مجھے یہاں پہ, اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کہتا تھا کہ جس ملک کے سپہ سالار سے ملک کے دشمن خوف زدہ ہوں اور اندر کے غدار پریشان ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ تمہارے ملک کا بہترین سپہ سالار ہے. اور اس وقت جنرل عاصم منیر ہمارے ملک کے وہ سپہ سالار ہیں جن سے دشمن خوف زدہ بھی ہے, ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ دشمن وار کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچ بھی رہا ہے, کیونکہ یہ تباہی جو ہے وہ چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہوگی, یہ 2 ملکوں کی تباہی نہیں ہوگی, یہ 3rd جو ہے وہ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو جائے گی, کیونکہ اس میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ کال میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جس ملک کے سپہ سالار سے دشمن خوف زدہ ہو اور جس ملک کے غدار جو ہیں وہ سپہ سالار کے جو ہے سے پریشان ہو تو سمجھ لیں کہ یہی وہ سپہ سالار ہے, یہی وہ بہترین سپہ سالار ہے جس نے قیادت کرنی ہے اور جس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف ہو. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی کامیابی کی طرف فوکس کرتا ہے, جو کامیابی کی چاہت جس کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے باقاعدہ طور پر ہمیں جو ہے وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. نہ ہم گرے نہ ہماری توقعات کے مینار گرے, نہ ہماری توقعات کے مینار گرے, لیکن ہم کو گرانے میں کئی لوگ بار بار گرے. یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی ہو چکی ہے کہ ہمیں گرانے میں لوگ بار بار خود ہی گر رہے ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ دشمنی کر کے دیکھ لو, اگر بہت شوق ہے بھارت کو تو دشمنی کر کے دیکھ لو. ہر حوالے سے ہم خاندانی ہیں اور اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ دینے کے ہم حق میں ہیں, اور اس وقت پوری ہم جو ہے وہ فارم میں ہیں. ہماری تمام پاک افواج جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے اس وقت بھارت کو منہ توڑ جواب دے بھی رہے ہیں, اور یہ جو LOC پہ فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو بھارت کی طرف سے یہ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے, اس وقت میں ہمارے پاک فوج کے دستے جو سامنے کھڑے ہو کے ملک کا دفاع کر رہے ہیں, اس کی پشت پر یعنی فوج کی پشت پر عوام کھڑی ہے. یہ مت سمجھے کوئی کہ عوام اس وقت جو ہے وہ اپنی پاک افواج کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دے گی. پاک فوج جہاں ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہے تو اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے اور عوام کا پیار کھڑا ہے. ہم سب اپنی پاک افواج کے جو ہے وہ ساتھ ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے. یہ ہمارے قائد محمد علی جناح کی بات ہے اور اتھینٹک بات, ان کا اتھینٹک کال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کے وجود کو مٹا سکے. تو دشمن یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طور وار کرنے کے لیے جو ہے وہ تم جو مرضی اوچھے ہتھ کنڈے اپنا لو, تم پاکستان کے وجود کو مٹانے کی کوئی سازش یا کوشش میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک اور جگہ جو ہے وہ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ بہترین کی توقع کریں اور بدترین کی تیاری کریں. یعنی کہ اگر جنگ فرض ہو جائے, اگر جو ہے وہ بات اپنی ڈگنیٹی پہ آ جائے, بات اپنی جو ہے وہ عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا نہیں کرنا, بدترین کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کال ہے کہ بہترین کی توقع کریں اور بدترین کی تیاری کریں. ہم اس وقت بدترین کی تیاری کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, لیکن بہترین کی توقع بھی رکھتے ہیں. قائد اعظم کا فرمان ہے کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ اور خالص اور مضبوط قوم بن کر ابھریں گے. جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے, ایسے ہی قوم جو ہے وہ تکلیف, پریشانی اور اذیتیں سہ کر جو ہے وہ قوم بنتی ہے. تو اس وقت آپ نے نہ ڈرنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے, ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس کے علاوہ
اگر ہم اب سچویشن دیکھیں تو میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ جو قوم کے اتحاد کی ضرورت ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے. پاکستان امن میں ظاہر ہے کہ امن و امان کا خواہ ہے کہ خطے میں امن رہنا چاہیے, امان رہنا چاہیے, لیکن اس وقت جو سیکیورٹی فورسز کے بڑے آپریشن ہیں وہ بھی جاری ہیں. اگر آپ جو ہے وہ ان ایکشن ہمارے پاک افواج کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ بہت سے خوارج جو ہے وہ ہلاک بھی کر دیے ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب جو عاصم افتخار صاحب ہیں, ان کا بھی باقاعدہ طور پر UN میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ صاف اور واضح ہیں کہ وہ پاکستان کسی بھی قسم کی پہلگام میں جو سازش ہوئی ہے یا پاکستان پر جو یہ لادا جا رہا ہے کہ جی پہلگام حملہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے, انہوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا, پاکستان اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آرمی چیف کے بیان نے بھارت پہ خوف طاری کر دیا ہے, دشمن کو للکار دیا ہے آرمی چیف ہمارے سپہ سالار نے, اور کہہ دیا ہے کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے, یاد رکھنا بھارت, یہ جو محفوظ دھرتی ہے پاکستان, اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اور وردی والا کبھی مرنے سے نہیں ڈرتا, وہ اپنی مٹی کی قسم کھا کے اپنے آپ کو اپنے وطن کے لیے پیش کرتا ہے. اس لیے تم ہمارے لوگوں کا مورال ڈاؤن نہیں کر سکتے, تم صرف پانی بند کر سکتے ہو, تم کسی کے جذبوں سے نہیں کھیل سکتے, تم صرف خون کی ہولی کھیل سکتے ہو جو تمہیں آتا ہے. جو تمہارے پاس جنگی طیارے موجود ہیں نا, اس سے بہترین طیارے پاکستان کے پاس موجود ہے. ہماری ایئر بیس, ہماری ایئر فورسز, ہماری جو ہے وہ پاک افواج, بری بحری تمام فوجیں اس وقت جو ہے وہ تیار ہے, اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جواب دینے کے لیے ہر ممکن حد تک جو ہے 7 مئی کے بعد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ اپنی پاک فوج کے لیے مکمل طور پر سپورٹیو بننا ہے. اور یہ جو اگر ہم بات کریں کہ اس وقت اگر سر پہ کفن باندھ کے بھی جو ہے وہ ہمیں نکلنا پڑا تو ہمیں اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ نکل پڑے ہیں سر پہ کفن باندھ کے یا اللہ, نکل پڑے ہیں سر پہ کفن باندھ کے یا اللہ, وطن کے بیٹوں کی تو حفاظت کرنا. یہ میری دعا بھی ہے اور یہ ایک دلی خواہش بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ شہادت کی موت دے. آپ اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں, آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں, اور باقاعدہ طور پر آپ اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان, ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان, اب ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. ہمیں اس وقت جو ہے وہ ایک رہنا ہے. ہمیں بھارت کی جارحیت اور جنگی جنون کا جواب جو ہے وہ آپس میں اتحاد کر کے دینا ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, اس وقت سیاسی ایجنڈے کو چھوڑ دیں. اس وقت آپ صرف اپنی پاک افواج کی پشت پر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ عوام ہی وہ طاقت ہیں جو پاک افواج کو جو ہے مکمل طور پر ان کے جذبے کو بلند کر سکتے ہیں. اور یہ عوام کی طاقت تھی جو ہم نے 1965 کی جنگ جیتی تھی, اور یہ عوام کی طاقت تھی جو ہم نے اور بھارت سے جو ہے وہ جنگیں جیتی ہیں. تو اس وقت میں بھی عوام کی طاقت بہت ضروری ہے. ہمارا اعتبار ہماری پاک فوج پہ بہت ضروری ہے, اور پاکستان کی عوام کو تحفظ فراہم کرنا پاک فوج کا اولین فریضہ ہے جو پاک فوج ادا کر رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹوٹ سکتے ہیں یہ فوجی, لیکن یہ بک نہیں سکتے, کیونکہ ان کی وردی, ان کی حرمت ان کے وطن سے جڑی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا نہیں منظور, ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا نہیں منظور. ہاں میں پاکستانی فوجی ہوں, مجھے ہے اس بات کا غرور. ہاں میں پاکستانی فوجی ہوں, مجھے ہے اس بات کا غرور. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستانی فوجی اس غرور میں ہے کہ وہ پاکستان کا فوجی ہے, اور پاکستان کے فوجی کو آپ کبھی نہیں خرید سکتے, نہ آپ کبھی جو ہے وہ اس کا مورال ڈاؤن کر سکتے ہیں. جو کرتے ہیں ہمیں مٹانے کے دعوے, جو کرتے ہیں ہمیں مٹانے کے دعوے, شاید واقف نہیں ہے وہ ہمارے حوصلوں سے. صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو بھارتی جنون ہے اس نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے. یہاں پر جو یک طرفہ بلگام جو بلگیہار ڈیم ہے اور سلال ڈیم ہے اس کے پانی کے بہاؤ کو روک لیا گیا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ پاک فوج نے بڑی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. را کے دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف ہدایت جاری کر دی گئی ہیں, اور را کی دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گی, لوگوں کو بڑا محتاط رہنے کی اس ٹائم ضرورت ہے. آرمی چیف نے اشارہ دے دیا ہے کہ دشمن سے مقابلے کا وقت بھی آن پہنچا ہے. بہرحال اجلاس پھر بھی جاری ہیں, نیگوشیٹ ہو رہا ہے, UN بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم بھی خطے میں امن چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ 2 ملکوں کی عوام جو ہے وہ مرے, یہاں خون خرابہ ہو. ایک پاکستان کا پانی بند کیا ہے تو ظاہر ہے ہم اپنی عزت پہ وار برداشت نہیں کریں گے. ہم کیسے خاموش ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ پہلا وار بھارت کی طرف سے ہوا ہے, پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا.
پاکستان پہ سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ جنگی جنون بھارت پہ کیوں سوار ہوا ہے؟ یہ بھی اس مودی سرکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس مودی نے جس طریقے سے اپنی عوام کو اور دوسروں کے جو ہے وہ عوام کو جس طرح تکلیف اور اذیت میں ڈالنا ہے، یہ بیسیکلی ایک اذیت پسند ہے، سیڈسٹ پرسنالٹی ہے۔ میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مودی ایک سیڈسٹ پرسنالٹی ہے جو تشدد والی چیزیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جس کو خون خرابہ اور دوسروں پر ہونے والا ظلم تشدد جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور یہ اس سے پرسکون محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ذہنی مریض ہے مودی، اور مودی اس وقت میں جس طریقے سے پریٹینڈ کر رہا ہے لائک اے ذہنی مریض کہ اس کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز ان کا علاج کر سکیں۔ ایسے لوگ ملک اور قوم کے لیے خطرے کا باعث ہوتے ہیں، جن کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہوتی، اور وہ اپنی ذہنی کیفیت کی بیس پر جو ہے وہ ملکوں کو لڑوا دیتے ہیں، ملکوں میں جنگیں شروع کروا دیتے ہیں۔ مودی کو اس وقت علاج کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ملک کا وزیر اعظم بنا کر بیٹھے ہیں۔ پاک بھارت فوج جو اس وقت ہماری فوجیں جو اس وقت اپنے بارڈرز پہ کھڑی یہاں اپنے ملک کے لیے اپنی حفاظت کر رہی ہیں، وہ تو کر لیں گی حفاظت، وہ تو تیار ہیں سب، لیکن ایک پاگل آدمی کے جو ہے وہ پاگل ڈیسیجن کی وجہ سے، غلط ڈیسیجن کی وجہ سے اگر 2 ملکوں کے لوگ مریں گے تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ ایک مینٹل کیس جو ہے وہ سارے کیس کو بگاڑ رہا ہے، تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ پورے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پر لگا دیں گے؟ ایک بندے کا اگر علاج ہو جائے اور اس کو وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے تو آپ کے ملک میں بھی امن ہو سکتا ہے اور پاکستان میں بھی امن ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم مودی کا علاج کروا دیتے؟ کیوں نہیں اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمیشن کروا دیتے کہ اس کو جو ہے وہ کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو جو ہے یہی ہر وقت جو ہے وہ ڈر اور خوف رہتا ہے، نہ جانے کس قسم کے جو ہے وہ اس کے ساتھ فوبیاز چلتے ہیں کہ اس کی جان جو ہے وہ پاکستان لے لے گا، اور اگر اس کو جو ہے وہ یہ جب تک قائم اور دائم ہے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز کرے گا تو اس کو سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، اور ہمارے ملک کے جو منافق ہیں نا ان کے لیے مولا علی کا یہ کال بہت اہم ہے۔ جو منافق جو ہے وہ مودی کے ساتھ مل کر جو سازشیں پلان کر رہے ہیں نا، ان کے لیے میں جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ یہ جو منافق ہے نا ان کو تو جہنم میں بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی نچلا ترین جو جہنم ہے نا، جہاں پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، جہاں پر جو ہے وہ ان کو اذیت ناک موت دی جائے گی، منافق کی تو وہ موت ہے، یہ کافر سے بھی بدتر موت ہے، اور کافر سے بھی بدتر جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک ہوگا جہنم میں بھی، کیونکہ جنت تو ان کو ملنی نہیں ہے منافقت کی بیس پہ۔ تو منافق لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی منافقت آپ کے آڑے آ گئی، بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئیں تو آپ بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ غدار یہ نہیں سوچتا غداری کرتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، غدار کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس ملک کے خلاف غداری کر رہا ہے اسی ملک کی مٹی میں دبا دیا جائے گا، اس کی بھی آواز بند کر دی جائے گی۔ کاش کہ ہم جو ہے وہ یہ چیزیں سیکھیں، اور کاش کہ ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ ہو۔ آج کل کے جو لوگ ہیں جو ان کی سوچ ہے اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بابا بلے شاہ کا یہ کلام مجھے یاد آتا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ کلیا عشق کمانا اوکھا، کلیا عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا، پیار پیار تے ہر کوئی بولے، کر کے پیار نبھانا اوکھا، ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندا، ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندا، کسے دا درد ودھانا اوکھا، گلاں نال نی رتبے ملدے، جوگی بیس وٹانا اوکھا، کوئی کسے دی گل نہیں سندا، لوکاں نو سمجھانا اوکھا۔ بابا بلے شاہ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندا، کسے دا درد وٹانا اوکھا، گلاں نال نہیں رتبے ملدے، جوگی بیس وٹانا اوکھا، کوئی کسے دی گل نہیں سندا، لوکاں نو سمجھانا اوکھا۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے یہاں لوگوں کی۔ اس وقت دریائے چناب میں پانی جو ہے جناب صرف 5300 کیوسک اس کی جو ہے سطح رہ گئی ہے، اور یہ خطرناک حد تک جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو صورتحال آگے جو ہے وہ بڑی دردناک ہو جائے گی۔ اب ہم سچے ہیں، ہم کھرے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن اگر کوئی ہماری عزت پہ وار کرے گا تو پھر ہمارے سپہ سالار جو ہے وہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، جو کہ انہوں نے انڈیکیشن دے بھی دی ہے۔ اب
आँख वही रोती है जिसको दर्द होता है, और दर्द देने वाला ज़ालिम होता है, और ज़ालिम का अंजाम होता है, और जब ज़ालिम अपने अंजाम को पहुंचता है तो फिर उसका हिसाब किताब अल्लाह करता है। ये अल्लाह की तरफ से जो है वो चीज़ें आती हैं, इसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता है। देखें, अगर आप किसी चीज़ से जुदा होते हैं या आपको कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी आधी ख़त्म हो गई है। कोई चीज़ आपसे जुदा हुई है तो वो आप बिल्कुल जो है वो अलग हो गए हैं, आपके अंदर से कोई चीज़ छीन ली गई है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये साइकोलॉजिकल फीलिंग्स हैं। एक इंसान के या एक चीज़ के जाने से इंसान बिल्कुल ख़त्म महसूस करता है, तो एक मुल्क हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, इस मुल्क में बसने वाले हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इस वक्त पाक भारत जंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कशीदगी जो है वो बॉर्डर्स पे फैल चुकी है, और बाकायदा तौर पर जैसे हम ऑलरेडी जो है आपको पता है कि किस सिचुएशन में है पाकिस्तान की इकनॉमिकल सिचुएशन और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और तमाम तर लोग। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी बात होती है कि जिसमें जंग की तरफ मामला जाता है, जो कि मैं कहती हूँ कि तकरीबन जो है वो 40% जो है वो जंग की तरफ मामला जा चुके हैं, क्योंकि LOC पे फायरिंग के मामला भी देखे जा रहे हैं। हमारी पाक फ़ौज लड़ रही है, और एयर बेस के अलावा भी जो हमारी एयर फ़ौज है, जो बाकायदा तौर पे जो है हमारी बर्री बहरी फ़ौज है, वो भी बाकायदा लड़ रही है। तमाम तर जो है वो चीज़ें तैयार हैं, यहाँ पर हमारे टैंक्स भी तैयार हैं, हर चीज़ पर हमारी कमांड है। सिर्फ़ एक सिपा सलार के हुक्म की देर है, और उसके बाद भारत और भारत का गरूर, ये तकब्बुर, ये अना खून में तब्दील हो जाएगी। तुमने पानी बंद किया है, तुमने पानी बंद करके जो है वो हमारी नदियाँ, हमारे डैम, हमारे दरिया सुखाने की कोशिश की है। हम तुम्हारी सांसें बंद करके खून के दरिया बहा देंगे, क्योंकि अगर तुमने हमारी जो है वो शहरक पे वार किया है तो फिर जवाब तुम्हें भी तुम्हारी शहरक पर ही मिलेगा। इससे निचला जवाब जो है वो बनता नहीं है, और पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तरीके से जवाबी वार के लिए तैयार भी है, और किसी किस्म की कोई कबाहत भी मौजूद नहीं है। ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, हम अपनी मट्टी पे मर मिटने वाले हैं। इस वक्त में दो ही ताकतें हैं, एक तलवार की और एक कलम की। इस वक्त का सहाफ़ी भी जो है वो मुजाहिद है, और इस वक्त का आम आदमी सिविलियन भी मुजाहिद है, उस सिपा सालार की तरह जो वर्दी पहन के हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम सब इस वक्त मुजाहिद बनकर जो है वो अपने सिपा सलार की पुष्ट पे हमें खड़े होना पड़ेगा, और उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारी मोहब्बत और हमारा साथ हमेशा हमारी पाक अफवाज के साथ है। तभी हम पाकिस्तान को दोबारा से बचाने में दुश्मन से कामयाब हो सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।